الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہمارا اختلاف کیوں؟ ناظرین محترم، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایف آئی آر نمبر 661/22 تھانہ چناب نگر کے تحت گرفتار مبارک نامی شخص کو صرف 5,000 روپے کی شخصی ضمانت پر رہا کر دیا۔ اتنی غیر معمولی رعایت دینے کی وجہ سامنے نہیں آئی۔ یہ بات حیران کن ہے، کیونکہ جس ملزم کا جرم اتنا سنگین ہو کہ تھانے کی پولیس اسے گرفتار کرے، اسے بیان لے، اسے جرم کے متعلق مواد برآمد کرے اور اسے مجرم سمجھتے ہوئے چالان مکمل کر کے متعلقہ قانونی عدالت میں پیش کرے، اور متعلقہ قانونی عدالت اس مجرم کے جرم کی سنگین کی پیش نظر اس کو ضمانت دینے سے انکار کر دے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ جرم کی شدت اور ماتحت عدالت کی کارروائی کو دیکھنے کے بعد دوبارہ متعلقہ مجرم کی ضمانت مسترد کر دے، اور اس کے بعد اگر سپریم کورٹ یہ سمجھے کہ ماتحت عدالت نے یا پولیس نے یا مدعی نے کسی بدنیتی کی بنیاد پر مقدمہ بنا دیا ہے تو اسے ضمانت دینے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن ایسی کوئی بھی چیز پائی نہیں گئی۔ تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور ان کے ساتھ جج صاحب نے کس قانون کے تحت ملزم مبارک کو صرف 5,000 روپے کی معمولی شخصی ضمانت پر رہائی دے دی؟ کیا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچنے میں حق بجانب نہیں کہ ہماری عدالتیں اغیار کے اشاروں پر اور دشمنان اسلام کو خوش کرنے کے لیے ختم نبوت کے ڈاکوں کو بیجا رعایت دے رہی ہیں؟ ناظرین محترم، قرآن مجید کی تمام آیات بینات کے معانی اور مفاہیم بالکل واضح ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار اور ائمہ دین نے قرآن مجید کی تعلیمات کو واضح فرما دیا۔ قرآن مجید کی آیت لا اکراہ فی الدین کے تحت امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اس آیت مبارکہ کا یہ معنی لینا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام میں نقب لگانے کی کوشش کرے تو اسے روکا نہیں جا سکتا، قطعاً غلط ہے۔ نقب لگانے والوں کو روکنا بھی قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اور نقب لگانے والوں کو رعایت دینا دراصل اسلامی تعلیمات سے بے بضاعت ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دوسرے فاضل جج صاحب کی اس آیت کی من مانی تشریح قطعی طور پر غلط ہے، بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ اس کا اسلام یا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی من مانی اور گمراہ کن تشریحات کو نہیں مانتے۔ امت مسلمہ پورے قرآن پاک سمیت اس آیت پر بھی ایمان رکھتی ہے کہ جس میں ارشاد ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بلا شبہ ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا اور یقیناً ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یقیناً قرآن مجید کی حفاظت فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں بلکہ پوری کائنات کی حفاظت فرمانے والا بھی ہے، لیکن جس طرح انسانوں کی حفاظت کے لیے قوانین اور ضابطے بنائے جاتے ہیں، سزا اور جزا کا نظام قائم کیا جاتا ہے،
اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت کے لیے بھی قوانین اور ضابطے موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی تحریف کا مرتکب ہوگا اور تحریف شدہ قرآن کو عام کرنے کی کوشش کرے گا تو متعلقہ قوانین حرکت میں آئیں گے اور مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اس سلسلے میں پوری امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان قوانین پر عمل درآمد کی نگرانی کرے، اور اگر کوئی فرد، عہدیدار، سیاستدان یا جج ان قوانین کو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے منسوخ کرنے کی کوشش کرے گا یا بے اثر کرنے کی کوشش کرے گا تو امت مسلمہ کہ ہر فرد پر یہ واجب ہو جائے گا کہ وہ حسینی کردار ادا کرتے ہوئے میدان عمل میں آئے۔ لہذا سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں کے ججوں، پوری حکومت اور اس کے کارندوں کو یہ باور رہنا چاہیے کہ مسلمان گئے گزرے دور میں بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتاب سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اس کے ایک حرف پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس سلسلے میں غلامان رسول خون کا آخری قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا چنانچہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی من مانی تشریحات اور ریمارکس سے رجوع کر کے عوام سے قوم سے معافی مانگے۔ سپریم کورٹ قوم کو انصاف دلانے کے لیے بنائی گئی ہے، قوم کے ایمان سے کھیلنے کے لیے بنائی نہیں گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرے معزز فاضل جج صاحب نے مبارک نامی شخص کو غیر معمولی رعایت دیتے ہوئے ضمانت دی ہے، لیکن ایف آئی آر میں درج دیگر لوگوں کو گرفتار کرنے کے بارے میں کوئی حکم جاری نہیں کیا، حالانکہ ایف آئی آر میں درج تمام لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے، قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے اور جرم ثابت ہونے پر انہیں سزا دی جائے، اور اگر بالفرض جرم ثابت نہیں ہوتا تو انہیں بری کیا جائے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ باور کرا رہی ہے کہ جس وقت جرم ہوا اس وقت متعلقہ قانون موجود نہیں تھا، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ متعلقہ قانون 2011 میں بن گیا تھا اور جرم 2019 میں ہوا ہے، اور اس کے بعد 2022 میں جب ایف آئی آر درج کی گئی اس وقت تک یہ جرم مسلسل ہوتا رہا۔ لہذا سزا دیتے وقت دونوں اوقات کو پیش نظر رکھا جائے گا اور دونوں وقت کے قوانین کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا، اور جو بھی سزا قانون کی نظر میں بنتی ہوگی وہ دے دی جائے گی۔ چونکہ یہ جرم مسلسل کیا جاتا رہا لہذا دونوں اوقات میں سے جس وقت بھی زیادہ سزا تھی وہ دے دی جائے گی، لیکن فاضل عدالت نے اس حقیقت سے چشم پوشی کی ہے۔ اس جرم کی پہلی سزا 3 سال تھی، جو بعد میں بڑھا کر کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال اور 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں یعنی جرمانہ اور سزا کر دی گئی تھی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھی جج نے ان سزاؤں سے نہ صرف چشم پوشی کی بلکہ ان کے متعلق دفعات کو منسوخ کر کے صرف 6 ماہ کی سزا والی دفعہ کو اپنا انسرٹ کر کے اپنے ریمارکس کا جواز پیدا کیا کہ جی سزا تو 6 ماہ تھی اور یہ آدمی 13 ماہ قید میں رہا ہے۔ ہمارے خیال میں فاضل جج صاحبان کو اس قسم کے تکلف کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قوم سپریم کورٹ سے یہ توقع رکھتی ہے کہ ناموس رسالت کے تحفظ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے موجودہ قوانین میں جو کمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے نہ صرف حکومت کو ہدایت کرے بلکہ اس سلسلے میں قانون کی بہتر تشریح کر کے اچھی نظیر قائم کرے، مگر وائے حسرتا کہ قاضی عیسیٰ صاحب کے فیصلے کا ایک ایک لفظ عاشقان رسول کو دکھ دے رہا ہے اور تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن فاضل عدالت کے اس متنازع فیصلے میں ایک لفظ بھی قانون کی بہتری کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نہیں لکھا گیا۔
معزز سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاکستانی قوم بجا بطور توقع رکھتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور شیدائی مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھ کر یہ محسوس ہو کہ انصاف ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھ کر یہ محسوس نہ ہو کہ بیرونی ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہے۔